بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آج اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، لیکن ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، حکومتی ریاستی ادارے اور سیکورٹی فورسز سب کو ایک ہی فکر لاحق ہے، اور وہ ہے عمران خان کی، اور وہ ہے بشرا بی بی کی، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، کارکنان کی، کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیا جائے، کیا ایسا کیا جائے کہ یہ جو کرش عمران خان ہے اور ڈیمولش عمران خان، ڈیمولش پی ٹی آئی، یہ سارے کا سارا پروجیکٹ کسی بھی طریقے سے کامیاب ہو جائے۔ لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہا، اور مزاحمت بھی نہیں ہے، خاموش مزاحمت ہو رہی ہے، اور خاموش مزاحمت کے ساتھ ساتھ بالکل سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہی، گلی کوچوں میں نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود جو چیزیں ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اور آج کا جو ایونٹ ہے، ایک تو اڈیالہ جیل میں آج اتوار کے دن عدالت لگائی گئی، خصوصی عدالت لگائی گئی، جج صاحب کو خاص طور پہ لے جایا گیا کہ آئیں جناب، آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان، بشرا بی بی کا ریمانڈ لیا گیا، جسمانی ریمانڈ لیا گیا توشہ خانہ کیس میں، جو کہ کل سے ایک تماشا چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نے بہت زیادہ نیندیں حرام کر دی ہیں، جینا حرام کر دیا، بلکہ نیندیں حرام کیا کر دی ہیں، جینا حرام کر دیا ہے۔ اور اب خوابوں میں بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کو ڈراتا ہے، کیونکہ بہت کم اس کے اصل حصے بہت کم رپورٹ ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں نے تو صرف یہ دیکھا ہے کہ اس میں صرف وہ زیادہ فوکس کر دیا مخصوص نشستوں کا، مخصوص نشستوں سے تو اس میں بہت زیادہ، اس کے تو اندر اتنی بارودی سرنگیں ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا، اور وہ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، وہ جس پیراگراف کو بھی چھیڑتے ہیں، جس کو بھی پڑھتے ہیں، تو سمجھ آتی کہ نہیں، یہ تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم بلکہ ہاتھ ہو گیا ہے، ظلم تو یہ سمجھتے ہیں، تو ان کا تو سارے کا سارا جو پلان تھا، گریٹر پلان تھا، اس کا ستیہ ناش ہو گیا اس فیصلے کے بعد۔ لہذا اب یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور اب آج جو ایک تو اڈیالہ جیل میں اتوار کے روز لگی، دوسرا صنم جاوید، وہ ان کے لیے ایک مسئلہ بن گئی ہیں۔ نہتی لڑکی ہیں، نہتی خاتون ہیں، اور وہ تقریباً 14 مہینے سے زیادہ ہو گیا وہ ان کی حراست میں ہیں، اور پنجاب کی کوئی جیل نہیں ہے جو کہ ان کو وہاں پہ قید نہ کیا گیا ہو۔ صنم جاوید ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، یہ خواتین ہیں، ان کو رکھا گیا ہے، اور ان میں سے ایک صنم جاوید ہیں۔ تو صنم جاوید کو سرگودا بھی لے گئے، گوجرانوالہ بھی لے گئے، لاہور بھی لے گئے، پنڈی بھی لے گئے، اسلام آباد بھی لے گئے، پتہ نہیں کیا کیا، اور بے شمار مقدمات ان کے خلاف قائم کیے ہوئے ہیں، اور ہر مقدمے پہ ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، ضمانت ہوتی ہے تو دوسری گرفتاری، دوسرے کے بعد تیسری گرفتاری، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ آج ان پہ کل پھر ان کو گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کے، ایک ٹویٹ کی گئی تھی، 9 مئی کی ٹویٹ پہ ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا ہوا تھا، اس پہ انہوں نے گرفتار کیا تھا۔ کل ایف آئی اے کی ٹیم اسلام آباد لے کر آئی، آج ایف آئی اے کی ٹیم نے صنم جاوید کو پھر اگین اتوار کا دن، چھٹی کا دن، جوڈیشل مجسٹریٹ، ڈیوٹی مجسٹریٹ تھے ملک محمد عمران، ان کے سامنے پیش کیا۔ میاں اشفاق صاحب تھے ایڈوکیٹ، ان کے ساتھ آئے تھے میاں اشفاق صاحب تھے، دیگر اور جرنلسٹوں کی بہت بڑی تعداد تھی، اور ان کو خصوصی عدالت میں لگایا گیا، خصوصی مجسٹریٹ کے سامنے، ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے، اور وہاں پہ میاں علی اشفاق صاحب نے آرگومنٹس دیے، اور انہوں نے ساری باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ پہلا نقطہ گرفتاری کے وقت کا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ کوئی قانونی شہادت اور ثبوت نہیں ہے، اس وقت عدالت خانے میں کیا کوئی ٹھوس شہادت موجود ہے جس کی بنیاد پہ انہیں گرفتار کیا گیا، کیونکہ ایف آئی اے ان سے جسمانی ریمانڈ مانگ رہی تھی، اگر کوئی مواد ہے تو اس کی بنیاد پر فوجداری مقدمہ بنتا ہے، اور تفصیل جو سامنے ان کو دی گئی تھی، اس وقت یہ کورٹ روم میں پتہ چلا کہ ان کے خلاف الزام کیا ہے۔ الزام ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے پاک آرمی کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کا الزام لگایا گیا صنم جاوید پہ، اور ٹویٹر اکاؤنٹ سے اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف عوام کو بھڑکایا گیا، وہی پرانی گھسی پٹی باتیں ہیں، اور مقدمہ الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کی دفعہ 9 اور 10 کے تحت درج کیا گیا، یعنی جس کو بھی آپ نے اٹھانا ہے بس وہ آپ ایک اٹھا لیں اور ان کے مقدمہ درج کر دیں، جی سائبر کرائم ایکٹ بنایا ہوا ہے اس کے تحت کر دیں، ادروائز کر دیں۔ یہ تو جسمانی ریمانڈ کا مقصد سامان یا اشیاء برآمد کرنا ہوتا ہے، میاں علی اشفاق صاحب نے بتایا۔ ایف آئی اے کی جانب سے کہا جاتا ہے موبائل وائس میچنگ ٹیسٹ کروانے ہیں، یہ الزامات ہمیشہ سے لگائے جاتے ہیں، یہ فوجداری کا سب سے چھوٹا اور سب سے جھوٹا کیس ہے،
जिसमें आपके सामने पेश हुआ हूँ। और इससे कबल मुलजिमा पर इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर मुकदमात बनाए गए और सनम जावेद के मुकदमात से डिस्चार्ज किया गया और मेरी मौकला को इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। सनम जावेद के तमाम सोशल मीडिया के मवाद को लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने परखा और बरी किया है। अली इशफाक साहब ने कहा, इस वक्त बरी होने और गिरफ्तार होने का ना खत्म होने वाला सिलसिला चल रहा है और लाहौर के मुकदमात से निकाला गया तो सरगोदा में 9 मई के केस में डाल दिया गया, सरगोदा से बरी हुई तो गुजरांवाला में डाल दिया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब लाहौर ने हाई कोर्ट में कहा कि अब सनम जावेद किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। अब पंजाब में पंजाब पुलिस के पास कुछ नहीं था, इसलिए FIA अब मुतहर्रिक हो गई और FIA के हवाले उनको कर दिया गया। तो उन्होंने बताया सनम जावेद जो है वो तकरीबन 14 माह से जेल में है और इसके मोबाइल को रिकवर करने का कहना मुज़हका खेज एक एक्ट है और सनम जावेद की गिरफ्तारी के बावजूद नज़रबंदी के अहकाम भी थे, जिस हवाले से जजेस ने फैसले दिए। क्योंकि सनम जावेद को अंदर रखना, उनको जेल में बंद रखना असल मकसूद है, असल टारगेट है, वो किसी भी तरीके से किया गया क्योंकि नज़रबंदी के अहकाम भी आए गए थे। तो सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद हम मान भी लें हमारा है तो क्या इस पर क्रिमिनल केस बनता है? अगर अदालत को थोड़ा सा शक भी हो कि यह केस फौजदारी का बनता है तो मैं अदालत से चला जाता हूं और इसी तरह के केसेस में लाहौर हाई कोर्ट सनम जावेद के हवाले से फैसले दे चुकी है। मेरा आज का मुकदमा यह है कि सनम जावेद को डिस्चार्ज किया जाए और ये डिस्चार्ज का केस बनता है। और पंजाब में अदालत ने पूछा कि सनम जावेद के उकसाने पर लोगों ने क्या किया। अली इशफाक साहब ने अदालत में बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में भी यही बात पूछी गई थी, तो पंजाब में तो अदालत ने पूछा, जिन लोगों के उकसाने का कहा गया उनसे पूछा गया। अदालत FIA से पूछे कि किन लोगों को उकसाया गया और क्या उनके बयानात लिए गए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे ही मुकदमात में हाल ही में शेख रशीद को बरी किया है। अब ये पंजाब में अदालतों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इनका ख्याल है कि पंजाब में अदालतों पर ज्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं। तो मियां अली इशफाक साहब ने कहा कि आज अदालत को बताया जाए कि इन्होंने कितने लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं, तो ऐसा कोई था नहीं। और सनम जावेद के केसेस का पूरा पलंदा लाया हूं जिसमें अदालत कह चुकी है कि ये तमाम FIR झूठी हैं और जो FIA की इस्तदा है इनके दोस्त लाहौर में दे चुके हैं। उन्होंने रिमांड लेने से पहले और FIA से पहले जो तफ्तीश करनी थी क्या वो हुई? तो IG पंजाब ने कहा कि सनम जावेद बस 2 मुकदमात में मतलूब हैं। बाद में सनम जावेद को मुतअद्दिद मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में 9 मई से पहले ऐसे खवातीन को मुकदमात में घसीटा जाता था, ये भी सवाल उठाया अली इशफाक साहब ने। इसमें कोई शक नहीं है कि 9 मई जो है इसका बिल्कुल 9 मई को जिस तरीके से मिसयूज किया गया और 9 मई की आड़ में जो पंजाब में पाकिस्तान भर में जो जुल्म किए गए उसकी मिसाल हमारे 75 साल तारीख में नहीं मिलती। और पंजाब में 9 मई के 51 मुकदमात दर्ज हैं। अली इशफाक ने कहा, कोई मुद्दई अभी तक सनम जावेद के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। मेरी मौकला पर इल्जाम है कि पूरा मुल्क उनके कहने पर चढ़ दौड़ा और अगर ऐसे बयान से तकलीफ होती है तो वो मजीद होगी। और पाकिस्तान के कोई कानून में कोई ऐसा इदारा नहीं जिसके काम पर तनकीद ना हो सके। अदालत ने एक मुकदमे से बरी किया तो पुलिस ने उसी थाने की दूसरी FIR में गिरफ्तार कर लिया। हमने कब देखा है कि खवातीन को 14-14 मुकदमात में डाल दिया गया और 14-14 महीने तक वो जेल में रहे। हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है। मुल्क की ये पहली खातून है जिसके साथ ऐसा सलूक हो रहा है। हमने इल्जामात पढ़ लिए, अब ये बताएं सबूत क्या हैं। अली इशफाक ने अपने ये दलाइल मुकम्मल किए। तो FIA के अब ये अली सिर्फ सनम जावेद के साथ ऐसा नहीं हो रहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ ऐसा हो रहा है, आलिया हमजा के साथ ऐसा हो रहा है और उनको भी मुसलसल घुमाया जा रहा है। आलिया हमजा को भी इसी तरीके से घुमाया जा रहा है, कभी एक जेल में कभी दूसरी जेल में, एक मुकदमा दूसरा मुकदमा तीसरा मुकदमा चौथा मुकदमा, कि किसी भी तरीके से 9 मई का जो है वो सिलसिला फिट किया जाए। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि इन्हें कहा जा रहा है कि आप ये स्टेटमेंट दे दें कि जी ये बाकायदा तौर पे 9 मई जो है वो प्री प्लान था, प्लानिंग की हुई थी, सब कुछ किया हुआ था और हमें ये हुक्म इमरान खान साहब ने दिया था और इमरान खान साहब को मास्टरमाइंड बनाना है, उनके खिलाफ कोई गवाही मिल जाए तो बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि 9 मई के मुकदमात अब इमरान खान साहब पे भी डाल दिए गए हैं और उनको भी इमरान खान को भी 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। उनके लिए भी हंगामी बुनियादों पे जब देखा कि वो झूठे मुकदमात जो अब तक जिनमें सजाएं सुनाई गई वो बरी हो रहे हैं,
تو ان پہ بھی 9 مئی کے مقدمات میں اب گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اور آج چھٹی کے دن لاہور سے پولیس چلی، اڈیالہ جیل پہنچی، اڈیالہ جیل پہنچ کے انہوں نے اپنی کاغذی کارروائی کی، ضابطے کی کارروائی جو ہوتی ہے وہ پوری کی، اور عمران خان صاحب کو 9 مئی کے 12 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی ہے۔ تو یہ ہنگامی بنیادوں پہ ایمرجنسی گیئر لگا کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے ان کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ پھندا بن کے ان کے گلے میں پھنس چکا ہے، اور ان کو اب سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، تو اس لیے وہ بولا بھی نہیں جا رہا۔ تو یہ سچویشن ہے ان کے ساتھ۔ تو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے سنم جاوید کے معاملے میں کہا کہ سنم جاوید کا ٹویٹر اکاؤنٹ ریکور کرنا ہے۔ شیخ عامر صاحب آئے تھے اور انہوں نے سب فیصلے پڑھے کہ کہیں پہ ٹویٹر کا ذکر نہیں ہے، یہ تمام مواد ٹویٹر سے اپلوڈ کرتی تھی، آپ جتنی مرضی دن کا ریمانڈ لے لیں مگر وہ ثبوت تو دیں جس پر مقدمہ بنا۔ عدالت ان سے بس ایک سوال پوچھے کہ وہ کون سا مواد ہے جس پر مقدمہ بنایا گیا۔ علی اشفاق ایڈوکیٹ عدالت میں سنم جاوید کے مختلف ٹویٹس انہوں نے پڑھ کر سنائے۔ اگر کوئی پولیس والا کسی خاتون کے بال کھینچے، دھکے دے، تو کیا اس کے لیے دل سے دعائیں نکلیں گی؟ یہ میاں علی اشفاق نے عدالت سے پوچھا کہ جب خواتین کو آپ دھکے دیں گے، گالیاں دیں گے، گھسیٹیں گے تو وہ کیا کرے گی؟ ہم انسان ہیں، سب کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور یہ ٹویٹس میں بتائیں کیا ایسا جرم ہے؟ میری عدالت سے استدعا ہے کہ نہ کوئی مواد ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت، جو میٹیریل عدالت میں دیا گیا وہ کوئی میٹیریل نہیں ہے، اس بنیاد پر ایف آئی آر گرفتاری کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ ایک بیان اور ایک ٹویٹ کی بنیاد پر یہ لے کر آ جاتے ہیں، ایک ٹویٹ نہیں اور بھی مواد ہے۔ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا چلیں اور ثبوت ہیں تو سامنے لے آئیں، اور ایف آئی آر میں متاثرہ تو مدعی ہے ہی نہیں، اور ایمان مزاری کا اس حوالے سے کیس ہمارے سامنے ہے۔ یہ قانون کی نظر میں اتنا لاڈلا ادارہ ہے کہ بغیر کسی ادارے کی شکایت کے مقدمہ درج ہو گیا، اور ایف آئی آر میں کسی ادارے اور عوام کا نام نہیں ہے، اور انہوں نے ایف آئی آر میں ریاستی ادارہ لکھا۔ کون سا ریاستی ادارہ ہے؟ اس ریاستی ادارے نے کوئی شکایت یا درخواست کی ہوگی؟ بابر اعوان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا حوالہ دیا گیا۔ سنم جاوید نے الیکشن کے لیے کاغذات جمع کروائے تھے، اب خواتین کی سیٹوں کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ اب یہ اقدامات اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ سنم جاوید کو اسپیشل سیٹ سے روکا جائے، ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا، اور ایف آئی اے کی جانب سے سنم جاوید کا 6 دن کا ریمانڈ مانگ لیا گیا۔ سنم جاوید کے ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو کر دیا گیا جی ڈسچارج مقدمے سے، ان کو بری کر دیا گیا اور ان کی رہائی کا حکم ہو گیا۔ سنم جاوید جب رہا ہوئی اور رہا ہونے کے بعد ان کے والدین، ان کے والدہ اور ان کے والد والدہ شوہر سب آئے ہوئے تھے، تو میاں اشفاق صاحب بھی تھے، وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے جی عدالت سے، نعرے بازی کی، وکٹری کا نشان بنایا، سب کچھ کیا، ہلکی پھلکی خوشی کا اظہار کیا گیا، اور ہبا چودھری بھی وہاں پہ موجود تھیں، فواد جوہر صاحب کی اہلیہ قابل احترام، تو وہ بھی موجود تھیں۔ تو اس کے بعد پھر راستے میں ہی ابھی وہاں سے نکلے تو راستے میں بھی 5 6 7 گاڑیاں آئی ہیں، انہوں نے راستہ روکا اور گاڑی سے ان کو اتارا سنم جاوید کو، اور اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا، اور تھانہ رمنا بتایا جا رہا ہے، اور اب وہاں پہ کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا اور کب ایف آئی آر درج ہوئی یہ بھی سب کچھ پتہ نہیں ہے، لہٰذا یہ کھیل چل رہا ہے، اور ایک خاتون اور نہتی خاتون نے پورے سب کو لڑتایا ہوا ہے، سب ڈرے ہوئے ہیں، سب خوفزدہ ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں کیا، اور ابھی اور ظلم کتنا اور کرنا ہے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔